ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ جو حضرات سنتوں سے فارغ ہو چکے ہیں قریب آ جائیں۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ قاف کی آیت نمبر 11 سے تلاوت کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب هود وعاد وفرعون وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ قاف کی آیتیں ہیں۔ اب جو آپ کے سامنے آیتیں پڑھی گئی ہیں، ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی مکے کے جو مشرکین تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے اور قیامت کا، رسالت کا، توحید کا انکار کرتے تھے، اللہ ایک نہیں ہے، قیامت نہیں ہے، کوئی انسان پیغمبر نہیں بن سکتا، یہ جو باتیں وہ بولتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام کو تسلی دے رہے ہیں اور ان لوگوں کو دھمکی دے رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ پہلی مرتبہ دنیا میں نہیں ہو رہا، بلکہ اس سے پہلے ہر قوم نے اپنے نبی کو جھٹلایا ہے۔ ہر قوم میں کچھ لوگ ہوتے تھے جو اپنے نبیوں کو جھٹلاتے تھے، آپ کی قوم میں بھی کچھ آپ کو جھٹلائیں گے۔ اور پھر ان لوگوں کو اللہ یہ دھمکی دیا کہ ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا ہوا، اللہ نے ایک ایک کو ایک قسم کے عذاب سے پکڑا، تو تم بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچو گے۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ مثالیں دے کر سمجھائے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ لوگ مکے کے مشرکین یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے۔ کیوں زندہ نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ انسان جب مر جائے گا تو اس کی ہڈیاں، اس کا گوشت زمین میں پھیل جائے گا، کوئی کیڑا کھا لیا، کوئی ہوا میں اڑ گیا، یہ حالت ہوگی، تو اس کے بدن کا کون سا پارٹ کہاں چلا گیا یہ اللہ کو کیسا معلوم ہوگا؟ یہ مشکل بات ہے۔ تو اللہ کے علم پر سوال اٹھا کہ اللہ کا علم ہمارے علم ہی کی طرح ہے، ہم کو جتنا نالج ہے اللہ کو بھی اتنا نالج ہے، یہ کہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، نہیں، اللہ کا علم بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ باتیں بھی جانتے ہیں جو تمہارے دل میں آتی ہیں، جو تم زبان سے بھی نہیں بولتے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو کیا چیز کی ضرورت ہے، انسان سے زیادہ اللہ جانتے ہیں، انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اللہ قریب ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ موت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اصل میں آدمی قیامت کا انکار وغیرہ یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کو موت سے غفلت ہو گئی،
موت کو بھول گیا, یہ سمجھ رہا میں زندگی بھر رہوں گا, تو اللہ تعالیٰ اسے موت کی یاد دلا رہے ہیں, چھوٹی قیامت جو ہے اس کی یاد دلا رہے ہیں. پھر اس کے بعد بڑی جو قیامت ہونے والی ہے, اس قیامت کے دن کیا منظر ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے یہاں پر بتا رہے ان آیتوں میں. ترجمہ دیکھیے, کذبت قبلہم, جھٹلایا ان سے پہلے, کذبت جھٹلایا یعنی جھوٹا کہا, قبلہم ان مکے کے مشرکوں سے پہلے, قوم نوح, نوح علیہ السلام کی قوم نے, واصحاب الرس, اور اصحاب رس نے, کچے بغیر باڑ کے کنویں والوں نے, یعنی وہ کنواں جس پر کوئی دیوار وغیرہ نہ بنائی گئی ہو, کچے کنویں والوں نے, اصحاب الرسی کچے کنویں والوں نے, وثمود اور قوم ثمود نے, وعاد اور قوم عاد نے, وفرعون اور فرعون نے, واخوان لوط اور لوط علیہ السلام کے بھائیوں نے, ان سب نے جھٹلایا. واصحاب الایکہ اور گھنے باغات والوں نے, وقوم تبع اور تبع بادشاہ کی قوم نے, ان سب نے کیا کیا, جھٹلایا. کل کذب الرسل, ہر ایک نے پیغمبروں کو جھٹلایا, کل ہر ایک نے, کذب جھٹلایا, الرسل پیغمبروں کو, فحق تو ثابت ہوا, وعید میرا عذاب, تو میری وعید یعنی میرا عذاب ثابت ہوا ان پر, انہوں نے جھٹلایا تو میں ان کو عذاب میں گرفتار کیا. افعینا, کیا ہم تھک چکے ہیں, کیا ہم تھک چکے ہیں, بالخلق الاول, پہلی پیدائش سے, پہلی مرتبہ پیدا کر کے کیا ہم تھک چکے ہیں, بل نہیں, بلکہ اصل بات یہ ہے, ہم فی لبسم, وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں, من خلق جدید, نئی پیدائش کے بارے میں, دوبارہ زندگی کے بارے میں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, اور یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو, وَنَعْلَمُ اور ہم جانتے ہیں, ما ان باتوں کو, بِهِ نَفْسُ جو باتیں اس کے دل میں آتی ہیں, جن باتوں کا وسوسہ اس کا دل ڈالتا ہے, جو باتیں اس کے دل میں آتی ہیں وہ باتیں بھی ہم یقیناً جانتے ہیں. وَنَحْنُ اور ہم, اقرب الیہ انسان کے زیادہ قریب ہیں, من حبل الورید شہرک سے بھی, ہم انسان کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. اذ یتلقى المتلقیان, جب لینے والے دو فرشتے لیں گے, عن الیمین وعن الشمال قعید, دائیں جانب اور بائیں جانب بیٹھے ہوئے, جب لینے والے دو فرشتے یا لکھنے والے دو فرشتے لکھیں گے دائیں اور بائیں جانب بیٹھے ہوئے. ما یلفظ من قول, انسان نہیں بولتا ہے کوئی بات, ما یلفظ انسان کوئی لفظ نہیں بولتا, من قول کوئی بات, الا لدیہ مگر اس بات کے پاس, رقیب ایک نگہبان ہے, ایک نگرانی کرنے والا ہے, عتید تیار ہے. انسان جو بھی بات بولتا ہے اس کے پاس ایک نگران تیار ہے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق, اور آئی موت کی سختی برحق, موت کی سختی یا موت کا نشہ برحق ہے. ذالک ما, یہ وہ ہے, کنت منہ تحید جس سے تو بھاگتا تھا, یہ وہ ہے جس سے, یہ موت وہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور سور پھونکا جائے گا, اور سور پھونکا جائے گا. ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ یہ وعید کا دن, ڈرائے جانے کا دن ہے. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ اور آئے گا ہر انسان, جاءت آئے گا, كُلُّ نَفْسٍ ہر انسان, مَعَهَا اس کے ساتھ, سائق ایک پیچھے سے ہانکنے والا فرشتہ ہوگا, وشہید اور ایک گواہ فرشتہ ہوگا. ہر انسان آئے گا, اس کے ساتھ ایک پیچھے سے ڈھکلنا والا فرشتہ ہوگا اور ایک گواہ فرشتہ ہوگا. لقد كنت في غفلة من هذا البتہ یقیناً تو غفلت میں تھا, بھول میں تھا, من هذا اس قیامت کے بارے میں, یقیناً تو اس قیامت کے بارے میں غفلت میں تھا. فکشفنا عنك غطاءك چنانچہ ہم نے ہٹا دیا تجھ سے تیرا پردہ, ہم نے ہٹا دیا تجھ سے تیرا پردہ, آنکھوں پر جو پردہ پڑا تھا وہ ہم نے تجھ سے
हटा दिया। फबसरुक अल-यौम, चुनाचे तेरी निगाह आज हदीद, तेज है, आज तेरी निगाह तेज है। वक़ाल क़रीनुहु, और इंसान का साथ में रहने वाला फरिश्ता, इंसान का साथी यानी इंसान के साथ रहने वाला फरिश्ता कहेगा, हादा मा, ये नाम अमल वो है, लदैया अतीद, जो मेरे पास तैयार है, ये नाम अमल वो है जो मेरे पास तैयार है। अलकिया फी जहन्नम, ऐ दो फरिश्तों तुम दोनों डाल दो जहन्नम में, दोनों ऐ दो फरिश्तों तुम डाल दो जहन्नम में, कुल्ल कफ्फारिन, हर कुफ्र करने वाले को, हर इनकार करने वाले को, अनीद, जिद करने वाले को, मन्नाइल लिल खैर, जो भलाई से रोकने वाला है, मुअतदिन, हद से आगे बढ़ने वाला है, मुरीब, शक में डालने वाला है। अल्लज़ी जअल मअल्लाहि, जिसने बनाया अल्लाह के साथ इलाहन आखरा, दूसरा माबूद, जिसने अल्लाह के साथ दूसरा माबूद बनाया, फ़अल्क़ियाहु, चुनाचे डाल दो तुम दोनों उसको, फिल अज़ाब शदीद, सख्त अजाब में। क़ाल क़रीनुहु, इंसान के साथ में रहने वाला शैतान कहेगा, इंसान के साथ में रहने वाला यानी शैतान कहेगा, रब्बना, ऐ हमारे रब, मा अतगैतुहु, मैंने उसको सरकशी में नहीं डाला, मैंने उसको गुनाहों में मुब्तला नहीं किया, वलाकिन कान फी ज़लालिम बईद, लेकिन वो खुद दूर की गुमराही में था, मैंने उसको गुमराह नहीं किया बल्कि वो खुद इंसान ही दूर की गुमराही में था। क़ाला, अल्लाह कहेंगे, ला तख्तसिमू, मत लड़ो, लदैया, मेरे सामने झकझक मत करो, वक़द क़द्दमतु इलैकुम बिल वईद, और मैं तुम्हारे पास पहले ही वईद पहुंचा चुका हूं, और मैं तुम्हारे पास पहले ही वईद, अल्लाह से डराने की बात पहले ही तुम्हारे पास पहुंचा चुका हूं। मा युबद्दलुल क़ौलु लदैया, मेरे पास बात नहीं बदली जाएगी, मेरे पास बात नहीं बदली जाएगी, फैसला नहीं बदला जाएगा। वमा अना बिज़ल्लामिल लिल अबीद, और मैं बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं हूं, और मैं यानी अल्लाह बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं हूं। यौमा नक़ूलु लि जहन्नम, जिस दिन हम जहन्नम से कहेंगे, जिस दिन हम जहन्नम से कहेंगे, हलिम तलअती, क्या तू भर गई है, व तक़ूल, और जहन्नम कहेगी, हल मिन मजीद, क्या और कोई है, और है जो जहन्नम में आने वाले हैं। ये आयतें हैं, इन आयतों की इंशाअल्लाह हो सके तो मुकम्मल तफसीर आपके सामने आ जाएगी। ये सूरह क़ाफ है, इस सूरह क़ाफ के शुरू से, जैसा कि गुज़िश्ता जुमा आपके सामने बात आई है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरह में 3 बातों को बुनियादी तौर पर बताया है। एक तौहीद, दूसरा रिसालत, तीसरा आखिरत, यानी अल्लाह को एक मानना, पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना, और मरने के बाद की जिंदगी को मानना। ये 3 बातें बुनियाद हैं इस्लाम के अंदर। इन 3 बातों को अल्लाह ताला इसमें बताए हैं। तो मुशरिकीन जो थे मक्के के, वो ये कहते थे कि भाई अजीब बात है कि हमारे पास एक पैगंबर आया जो हम ही में से है, पैगंबर तो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई फरिश्ता होना चाहिए था, या अल्लाह को खुद पैगंबर बन के आना चाहिए था, एक इंसान कैसे पैगंबर बन सकता है, ऐसा जो है पैगंबर के बारे में डाउट करने लगे। और इसी तरह मरने के बाद जब दोबारा जिंदा होने की बात आई कि इंसान को एक न एक दिन मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, तो बोले कि जब हम मर कर गल गए और हमारा पाउडर बन जाएगा, हम हवा में उड़ जाएंगे, तो हमारा हवा में कौन सा जर्रा कहाँ है किसको मालूम, कैसे अल्लाह ताला उसको दोबारा जमा कर सकते हैं, ये नामुमकिन है। एक आदमी मरने के बाद दोबारा उसको जमा करना नामुमकिन है, ऐसा बोले। तो अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को बताए कि तुम मरने के बाद इंसान दोबारा जिंदा नहीं हो सकता, अल्लाह दोबारा जिंदा नहीं कर सकते, ये कहकर अल्लाह की कुदरत पर सवाल उठा रहे हो। ये कहकर असल में किस पर सवाल उठा रहे हो, अल्लाह की कुदरत पर। भाई जो आदमी इंसान नहीं कर सकता, जो काम इंसान नहीं कर सकता, क्या वो काम अल्लाह भी नहीं कर सकते? इंसान नहीं कर सकता है काम यकीनन, कि कोई चीज टूट गई, फूट गई, उसका पाउडर बन गया, हवा में उड़ के खत्म हो गया, तो इंसान उसको दोबारा जमा कर सकता? नहीं जमा कर सकता। तो ये लोग क्या समझते थे, अल्लाह भी हमारे जैसे छे। जैसे हुकूमत जो चलाते हैं, तो हुकूमत चलाने वाला जो पीएम है, वो अगरचे हमारा बादशाह है,
اس کے آرڈرز کو فالو کرنا پڑتا ہے، مگر ہے تو وہ بھی انسان. ہمارے اندر جتنی طاقت ہے اس کے اندر بھی اتنی طاقت ہے، ہم جتنا کھاتے ہیں وہ بھی اتنا ہی کھاتا ہے. تو یہ اللہ کو ایک بادشاہ کی طرح سمجھتے تھے، اللہ کو ایک بادشاہ کی طرح سمجھتے تھے، اور ان بتوں کو اس بادشاہ کے وزیر سمجھتے تھے. ان بتوں کو بادشاہ کے وزیر سمجھتے تھے. جیسے ڈائریکٹ پی ایم سے اپوائنٹمنٹ لینا ہو تو مشکل ہے، اس کے پی او وغیرہ سے ان سے جو ہے رابطہ کر کے اوپر جانا پڑتا ہے. تو اسی طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس تو ہم نہیں جا سکتے، ان بتوں کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچیں گے. بہرحال تو یہ اللہ کی قدرت پر سوال ہوا کہ اللہ کے پاس طاقت نہیں ہے، اللہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کو 3 طریقے سے بتائے. پہلا یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو دیکھو، اور دوسرے نمبر پہ زمین کو، اور تیسرے نمبر پہ بارش کو. ان تینوں میں کیا تفصیل ہے وہ آپ کے سامنے آ چکی ہے. پھر اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو میری قدرت کی نشانیاں ہیں، ان سب کاموں کو میں کرتا ہوں. زمین کو پھیلایا، آسمان کو اونچا کیا، بارش سے ہر چیز کو ہم نے نکالا، یہ ہماری قدرت ہے. ہماری قدرت تو ثابت ہو گئی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ تم انکار کرتے ہو. مکے کے مشرک تم کیا کرتے ہو؟ انکار کرتے ہو. نبی کو نہیں مان رہے ہو، جنت جہنم کو نہیں مان رہے ہو، مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں مان رہے ہو، اور یہ انکار کر کے تم سمجھ رہے ہو کہ اللہ کے غصے سے بچ جاؤ گے. ایسا ہرگز ہونے والا نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ اے اللہ کے نبی آپ پریشان مت ہوئیے، اس لیے کہ آپ کی قوم جیسے آپ کو جھٹلا رہی ہے، ایسا ہی ہر نبی کی قوم میں سے کچھ لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے نبی کو جھٹلاتے تھے. تو لہذا یہ پرانی روایت ہے، کچھ مانیں گے کچھ انکار کریں گے. تو لہذا اللہ تبارک و تعالی یہاں کچھ پرانے زمانے کے واقعات کو بیان کر رہے ہیں کہ ان قوموں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا، اللہ نے ان کا بہت برا حال کیا. تم بھی جھٹلا رہے ہو، تمہارے ساتھ بھی وہی ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر بتا رہے ہیں کذبت قبلہم، ان مکے کے مشرکوں سے پہلے جھٹلایا ہے قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے. نوح علیہ السلام اپنی قوم میں کتنے سال محنت کرے؟ 950 سال. فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما. قرآن میں صاف الفاظ میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال محنت کیے، لیکن اتنی لمبی مدت محنت کرنے کے بعد بھی بہت مشکل سے 80-84 لوگ اسلام قبول کیے، اور باقی لوگ اسلام نہیں قبول کیے، انکار کرے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ایک طوفان بھیجا، پوری قوم کو غرق کر دیا. جو نوح علیہ السلام کو ماننے والے تھے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کشتی پر سوار کر کے بچا لیا، اور دنیا کے ہر قسم کے ایک پرندے کو، ہر قسم کے ایک جانور کو لے کر بیٹھنے کا حکم دیا تھا. یہ واقعہ انشاءاللہ جب آئے گا تو تفصیل سے آئے گا. تو نوح علیہ السلام جتنے ماننے والے تھے سب کو اپنی کشتی میں بٹھا لیے، اور دنیا میں جتنے جانور موجود ہیں ہر ایک کی ایک جوڑے کو جو اپنی کشتی میں بٹھا لیے. اللہ نے پوری دنیا کو غرق کر کے رکھ دیا. پھر دنیا دوبارہ آباد ہوئی نوح علیہ السلام کے ذریعے سے. اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں، دوسرے آدم. پہلے آدم علیہ السلام سے دنیا آباد ہوئی تھی، لیکن ان کے زمانے میں پوری دنیا ختم ہو گئی تھی. دوبارہ جو دنیا آباد ہوئی ہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم سے ہی آباد ہوئی ہے. تو انہوں نے جو ہے جھٹلایا، تو اللہ نے کیا کیا؟ پوری دنیا میں جو ہے پانی کو بھیج کر سب کو ختم کر کے رکھ دیا. تو کیا اللہ تم کو عذاب نہیں دے سکتے؟ یہ جو ہے اللہ فرما رہے ہیں. وہ اصحاب الرسی، اور کچے کنویں والوں نے. کچے کنویں والوں کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تفصیلات کچھ کتابوں میں ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام جن کے پاس جو قوم ثمود، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ثمود ایک قوم کا نام ہے، اس قوم کے پاس نبی بنا کر اللہ تعالیٰ بھیجے تھے کس کو؟ صالح علیہ السلام کو. تو حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے، محنت کرے، ان کو سمجھاتے رہے. ان لوگوں نے کیا کیا؟ نبی سے مطالبہ کیا کہ ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو سخت چٹان ہے، یہ چٹان اپنے آپ پھوٹ کر اس کے اندر سے ایک اونٹ نکلے، اور نکلتے ہی اس کو بچہ ہو، اور اس بچے کے منہ میں پتا ہو. ایسا جو ہے ہمارا مطالبہ ہے. ظاہر بات ہے یہ کتنی مشکل بات ہے، اونٹ پر سے اونٹنی کہاں سے نکلے گی؟ لیکن انہوں نے مطالبہ کیا. تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس معجزے کو پورا کر دیا. جب معجزہ دیکھا تو ماننے کے بجائے انکار کر دیا، نہیں مانے، کیونکہ ماننا نہیں تھا. لیکن پھر بھی اللہ نے ایک چانس دیا کہ یہ جو اللہ کی طرف سے اونٹنی آئی ہے، اس اونٹنی کو کسی دنیا کی اونٹنی نے پیدا نہیں کیا تھا، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس اونٹنی کی عزت کرو،
مگر انہوں نے کیا کیا؟ اسی اونٹنی کو قتل کر دیا، اسی اونٹنی کو قتل کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، ان کو ختم کر کے رکھ دیا. صرف 4000 لوگ تقریباً وہ تھے جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے. ان 4000 لوگوں کو لے کر صالح علیہ السلام ایک جگہ پر جا کر بس گئے تھے. اس جگہ کو بولتے ہیں حضرہ موت. حضرہ موت ایک گاؤں کا نام تھا. اس جگہ پر گئے. یہ 4000 لوگ پورے مسلمان تھے. ان کو لے کر حضرت صالح علیہ السلام وہاں چلے گئے. تو صالح علیہ السلام جب تک ان میں تھے تو سب مسلمان تھے، لیکن صالح علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. تو ابھی ان 4000 لوگوں کی جو اولاد تھی، ان اولاد میں آہستہ آہستہ بے دینی آئی اور پھر کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہوئے. ان کے پاس بھی اللہ نے ایک پیغمبر کو بھیجا، تو انہوں نے کیا کیا؟ اس پیغمبر کو قتل کر دیا. اس پیغمبر کو قتل کر دیا. تو وہ لوگ جہاں رہتے تھے اس جگہ پانی کا بہت قحط تھا، پانی بہت کم تھا، صرف ایک کنواں تھا جس سے پانی نکلتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کنویں کو وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، قرآن میں اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس کنویں کو اللہ نے بیکار کر دیا. جو ان کے گزران کا ذریعہ تھا، جس کنویں کا پانی پی کر ہی پورے کے گاؤں کے لوگ زندہ تھے، اسی کنویں کو اللہ نے کیا کر دیا؟ بیکار کر دیا. اب پینے کو پانی نہیں ہے، اللہ کا عذاب آیا، پورے کے پورے ختم ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اصحاب الرس، رس والے یعنی کچے کنویں والوں نے بھی کیا کیا؟ اپنے نبی کو جھٹلایا، بلکہ اپنے نبی کو قتل کر دیا. تو اللہ نے ان پر بھی عذاب نازل کیا. وثمود، قوم ثمود، یہ صالح علیہ السلام ہی کی قوم ہے. صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کو جو ہے جھٹلایا، تو ان کو بھی اللہ نے کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا. وعاد، اور عاد نے، ثمود اور عاد یہ رشتہ دار ہیں. یہ دونوں ایسی قومیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ والفجر کے اندر ان کی تفسیر آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسے لوگوں کو ہم نے کبھی پیدا ہی نہیں کیا، ایسے زبردست اونچے قد والے، زبردست طاقت رکھنے والے، مگر انہوں نے بھی کیا کیا؟ اپنے پیغمبر کو جھٹلایا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ان کے پیغمبر کون تھے؟ حضرت ہود علیہ السلام. قوم عاد کے پیغمبر کون تھے؟ حضرت ہود علیہ السلام. انہوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، اللہ نے ان کو بھی کیا کر دیا؟ عذاب میں مبتلا کر دیا، سب کو ختم کر دیا. وفرعون، اور فرعون نے بھی کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا. تو فرعون ایسی بادشاہت، زبردست بادشاہت رکھنے والا. آج ہمارے جو بادشاہ ہیں، ہمارے جو حکمران ہیں، وہ 5 سال کے حکمران ہیں. 5 سال ختم ہونے سے پہلے کٹورا لے کے ہمارے پاس آ جاتے بھیک مانگنے ووٹ کا، اور اپنی مرضی سے جو چاہے کرنا چاہے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یا راجیہ سبھا، لوک سبھا، پھر عدمیہ، پھر میڈیا، ان سب کے ذریعے سے اسے روکا جاتا ہے کہ نہیں؟ تو بادشاہ بننے کے بعد بھی وہ کچھ اپنی طرف سے کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، ہر ایک اس کو روکنے ٹوکنے والا ہوتا ہے. یہ سیکولر ملک ہے. لیکن وہ ایسا بادشاہ تھا جو 5 سال کا نہیں، 500 سال ایسا جیا ہے کہ اس کو سر میں درد بھی نہیں آیا. اس کی بادشاہت کتنی، اس کی عمر کتنی. ایسا زبردست صحت مند، زبردست لشکر رکھنے والا بادشاہ، جب اس نے اپنی طاقت پر غرور کر کے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا تو اللہ نے اس کو 20 سمندر میں غرق کر کے ختم کر دیا. یہ تمہارے سامنے مثال ہے. فرعون سے بڑھ کر تو تمہیں نہیں ہے نا. فرعون جیسی طاقت مکے کے مشرکوں کے پاس تھی نہیں ہے. ان کے پاس تو کوئی سمندر نہیں، فرعون کے گھر کے نیچے سمندر. فرعون کے پاس اتنا بڑا لشکر، ان کے پاس کوئی لشکر نہیں. فرعون کے پاس مال، ان کے پاس کوئی اتنا زیادہ مال نہیں ہے. وہ سب کچھ رکھنے کے باوجود بھی برباد ہو گیا. تمہارے پاس تو اتنا سب کچھ نہیں ہے، پھر تم کس بات پر اترا رہے ہو؟ کیوں نبی کو جھٹلا رہے ہو؟ وَإِخْوَانُ لوط، لوط علیہ السلام کے بھائیوں نے، لوط علیہ السلام پیغمبر تھے، ان کی قوم نے بھی کیا کیا؟ ان کو جھٹلایا، نہیں مانے. ان کی قوم کی ایک خاص برائی تھی جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، انشاءاللہ موقع پر آئے گی، کہ یہ لوگ مردوں سے سیکس کرنے کی عادت ان کے اندر تھی. اپنے ہم جنس لوگوں سے جو ہے یہ کرنے کی عادت تھی ان کو. عورتوں کو پسند نہیں کرتے تھے، مرد سے صحبت کرنے کو پسند کرتے تھے. بہت بڑی برائی تھی اس قوم کے اندر. نبی نے جو ہے سمجھایا، اللہ کی طرف سے فرشتے آئے تھے انسانوں کی شکل میں، تو یہ ان فرشتوں کو بھی چھوڑے نہیں، ان فرشتوں کے پیچھے بھی آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انہی فرشتوں کے ذریعے سے پوری قوم کو ہلاک کر دیا. یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے. حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے پیغمبر ہیں. ایک ہی وقت میں لوط علیہ السلام بھی نبی، ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے. تو لوط علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی کیا کیا؟ ان کو انکار کیا. اللہ نے ان کو بھی
ہلاک کر کے رکھ دیا. وہ اصحاب الایکہ، اور گھنے باغات والوں نے. ایکا کے معنی گھنے باغات. گھنا باغ کس کو بولتے ہیں؟ تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے ایسے زبردست گھنے باغات دیے تھے کہ اگر کوئی آدمی اپنے سر پر ٹوکرا رکھ لے کر باغ کے ایک طرف سے اس طرف نکلتا تو خالی نکلنے کی وجہ سے وہ ٹوکرا بھر جاتا. پھلوں کو توڑنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اتنے زیادہ پھل چڑھ کر توڑ کر کاٹ کر ڈالنے کی ضرورت نہیں. صرف سر پہ ٹوکرا لے کے اگر ادھر سے ادھر گزر جاتا تو ٹوکرا بھر جاتا. اتنے پھل زبردست، دونوں طرف گھنے باغات. اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے مالی فراوانی دی تھی، مگر انہوں نے کیا کیا؟ شعیب علیہ السلام کا انکار کیا، ان کے ساتھ نافرمانی کی. اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا. وقوم تبع، اور تبع بادشاہ کی قوم نے بھی کیا کیا؟ انکار کیا. تبع نام قرآن میں 2 جگہ آیا ہے، ایک مرتبہ یہاں آیا اور ایک مرتبہ سورہ دخان 25ویں پارے میں آیا ہے. اس بادشاہ کے بارے میں واقعہ یہ لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں. تبع ایک بادشاہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بھی پہلے کا، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا بادشاہ تھا تبع. یہ بادشاہ جو ہے بہت طاقتور بادشاہ تھا، ملکوں پر حملے کر کے. یمن کا بادشاہ، یمن میں جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کو تبع بولتے تھے. جیسے مصر کا جو بھی بادشاہ تھا اس کو فرعون بولتے تھے. فرعون آدمی کا نام نہیں ہے، فرعون آدمی کا نام نہیں ہے، فرعون مصر کے بادشاہ کو بولتے ہیں. مصر کا جو بھی جیسے حبشہ کا جو بھی بادشاہ ہوتا ہے اسے نجاشی بولتے ہیں. تو ایک ایک ملک کے بادشاہ کا نام رہتا تھا. تو مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا اسے فرعون بولتے تھے، اور حبشہ کا جو بادشاہ ہوتا تھا اسے نجاشی بولتے تھے. ویسے ہی یمن کا جو بادشاہ ہوتا تھا اسے کیا بولتے تھے؟ تبع. تو تبع، بہت سارے تبع گزرے ہیں. ان میں سے یہاں قرآن میں جس تبع کا ذکر ہے یہ وہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بھی پہلے کا تھا. بہت زبردست طاقت رکھنے والا بادشاہ تھا. کئی علاقوں پر حملے کر کے جو ہے ان علاقوں کو اپنے ماتحتی میں لاتا تھا. اس زمانے میں یہی ہوتا تھا، لڑائیاں ہوتی تھی اور علاقوں کو قبضہ کر لیتے تھے، یہی ہوتا تھا. تو وہ لڑتے لڑتے ایک وقت جو ہے مدینہ منورہ تک پہنچا. مدینہ منورہ تک پہنچا. ابھی تو نبی علیہ السلام کا کیا عیسیٰ علیہ السلام کا آنا بھی ثابت نہیں ہے، لیکن مدینہ تو موجود تھا اس وقت میں. وہ وہاں آیا اور آ کر مدینے والوں پر حملہ کرنے کی نیت سے لڑنا شروع کیا. تو مدینے کے لوگوں میں اللہ نے ایسے اخلاق دیے تھے، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ دن میں بادشاہ سے لڑتے تھے اور رات کے وقت یہ سوچ کر کہ بادشاہ بیچارہ کتنی دور سے ہمارے پاس آیا ہے، پتہ نہیں اس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہیں بھی نہیں ہیں، یہ سمجھ کر رات میں ان کی مہمانی کرتے تھے. وہی بادشاہ صبح میں ان کو مارنے کے لیے آ رہا ہے، مگر رات کے وقت میں یہ مدینے کے لوگ کیا کرتے تھے؟ اسی لشکر کو کھانے پینے کی چیزیں دیتے تھے کہ بھئی تم اگرچہ ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہو مگر ہو تو تم مہمان، تمہارے پاس پتہ نہیں کھانے پینے کی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے. لو، رات کے وقت میں دشمنی اپنی جگہ، انسانیت اپنی جگہ، دشمنی اپنی جگہ، انسانیت اپنی جگہ. تو وہ بادشاہ کو ان لوگوں کے اخلاق بہت پسند آئے، وہ متاثر ہو کر جو ہے لڑائی کا ارادہ ختم کر لیا. تو اس وقت اس بادشاہ کے لشکر میں کچھ علماء تھے، یہودی علماء جو موسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو فالو کرنے والے. ان لوگوں نے کہا کہ بادشاہ آپ اس شہر پر حملہ کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتے. یہ الگ بات ہے کہ ان کے اخلاق سے آپ متاثر ہو گئے اس لیے لڑائی چھوڑ دیے، آپ زبردستی ان پر حملہ کر کے ان کو ختم کرنا چاہے تو بھی ختم نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شہر ہے جہاں اللہ اپنے آخری نبی کو بھیجنے والے ہیں. کب بتایا جا رہا؟ 700 سال پہلے. اور مدینہ آخری پیغمبر کہاں آئیں گے، کب آئیں گے، وہ شہر کیسا ہوگا، ساری تفصیلات پرانی کتابوں میں موجود ہے، 1 روپیہ بھی شک نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو یا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو، ان کو ہم نے نبی کے بارے میں اتنا بتایا ہے کہ ایک باپ بھرے مجمع میں جتنا اپنے بچے کو پہچان سکتا ہے اس سے بھی زیادہ یہ نبی کو دیکھ کر پہچان سکتے ہیں. باپ اپنے بچے کو بھرے مجمع میں دیکھ کر کنفیوز ہوتا ہے کیا؟ نہیں، اس کی چھاؤں کو دیکھ کر پہچان لیتا، اس کے چلنے کو دیکھ کر اندھیرے میں پہچان لیتا ہے میرا بیٹا ہے بول کے. اس طرح سے نبی کا چہرہ بھی نہ دیکھتے، نبی کا سایہ دیکھ کر بھی کہہ سکتے تھے یہ آخری نبی ہیں.
نبی کی چلن کو دیکھ کر کہہ سکتے تھے یہ آخری نبی ہیں. اتنی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی. تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ آخری زمانے کے نبی کا گاؤں ہے, اس پر آپ حملہ نہیں کر سکتے. تو بہرحال ان لوگوں کی وجہ سے اس بادشاہ نے اس وقت کا جو صحیح مذہب تھا عیسیٰ علیہ السلام کا, جو موسیٰ علیہ السلام کا جو مذہب تھا, اس کو اس نے قبول کر لیا. موسیٰ علیہ السلام کا مذہب قبول کر کے اسلام لا لیا, اور لانے کے بعد اس کی جتنی بھی قوم تھی سب کی سب بھی اسلام میں داخل ہو گئی. بادشاہ کا انتقال ہونے کے بعد اب اس قوم کے اندر کفر و شرک آیا. پھر یہ قوم کفر و شرک کے اندر مبتلا ہوئی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈرانے کے لیے بھیجا. انہوں نے اس کا بھی انکار کیا, آنے والے پیغمبر کا انکار کیا. اللہ نے اس قوم کو بھی کیا کیا, ہلاک کیا. تو اللہ تعالیٰ بہت ساری قوموں کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ سب قوم اپنے اپنے نبیوں کا انکار کرتے ہیں. کلن کذب الرسل, ہر قوم نے پیغمبروں کا انکار کیا. فحق وعید, تو پھر میری وعید ثابت ہوئی, میرا عذاب ثابت ہوا. انہوں نے انکار کیا. اللہ کا اصول ہے ان عدتم عدنا وان تعودوا نعود. اللہ کا اصول ہے اگر تم شرارت پر لوٹو گے تو ہم سزا دینے پر لوٹیں گے. اگر تم شرارت پر لوٹو گے, کفر و شرک پر لوٹو گے, تو ہم کیا کریں گے, سزا دینے پر لوٹیں گے. ورنہ اللہ کا حال یہ ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں اللہ تم کو سزا دے کر کریں گے کیا, اللہ کا کیا فائدہ ہے تم کو سزا دے کر. ہم کو جہنم میں جلا کر اللہ کا کیا فائدہ, ہم جلیں گے, ہم بھنیں گے, اللہ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا. اللہ یہی فرما رہے ہیں اللہ تم کو عذاب دے کے کریں گے کیا, اللہ کا کیا فائدہ ہے. اگر تم شکر کی زندگی گزار لو, ایمان لا لو, تو مجھے تم کو سزا دے کر کیا فائدہ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے سمجھا رہے ہیں, بہت طریقوں سے سمجھا رہے ہیں کہ تم مان لو ان سب پیغمبروں کو ان کی قوموں نے جھٹلایا, تو پیغمبر تو بچ گئے, پیغمبر کو اللہ نے جو ہے کامیاب کر دیا, مگر قوم ہلاک ہو گئی. آج تمہارا وقت ہے, آج اللہ نے تم کو موقع دیا ہے, سمجھ جاؤ. ابھی تم کو سمجھانے والے پیغمبر موجود ہیں, ابھی تمہارے سامنے قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں, ایک وقت تک تم کو ڈھیل دی جائے گی, سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ. لیکن انہوں نے کیا کیا, جس طرح پہلے نبیوں کو انکار کیا گیا, اسی طرح انہوں نے بھی کیا اپنے نبی کا انکار کیا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا, ان کو بھی بری طرح سے مکے سے باہر کیا, اور ان میں بہت سارے اسلام قبول کے لیے, بہت سارے جنگوں میں شہید ہو کر ختم ہو گئے. افعینا بالخلق الاول, اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں ایک سوال کر رہے ہیں. یہ لوگ جب مانتے ہیں, مکے کے مشرکوں سے اگر پوچھا جاتا امن خلق السماوات والارض, آسمان اور زمین کو کون پیدا کیا, آسمان سے بارش کون برساتا, زمین سے غلہ کون اگاتا, تو کہتے اللہ کرتے ہیں. ساری چیزوں کا سوال, تمہارے کو کون پیدا کرے, تو اللہ بولتے تھے. آسمان اور زمین کو کون پیدا کیا, اللہ. سب چیزوں کو پیدا کرنے والا کون, اللہ. مانتے تھے. مشرک کا معنی کیا, جو اللہ کو ماننے کے ساتھ دوسروں کو بھی مانتا. تو یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے, تو اس لیے اللہ کو مانتے تھے, لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تم مانتے ہو کہ تم کو ہم نے پیدا کیا ہے, تو جب ایک مرتبہ اللہ تم کو پیدا کیے ہیں, جبکہ دنیا میں تمہارا کوئی وجود ہی نہیں تھا. ہم دنیا میں آنے سے پہلے ہمارا کیا وجود تھا, کوئی ہمارا مادہ یا کوئی ہمارا میٹیریل موجود تھا کیا, جس کو رکھ کر اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کیے, نہیں. کوئی میٹیریل ہمارا دنیا میں موجود نہیں تھا. بغیر میٹیریل کے اللہ نے تم کو پیدا کیا, پہلی مرتبہ پیدا کیا. سب کو اللہ پیدا کر رہے ہیں. جب اللہ پہلی مرتبہ پیدا کر سکتے ہیں, جبکہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے, تو دوسری مرتبہ یہ تو بہت آسان ہے. ایک چیز کو پہلی مرتبہ لانچ کرنا مشکل ہوتا ہے. ایک موبائل بن گیا, ایک ماڈل تیار ہو گیا, اب اس ماڈل کے اوپر نئے ماڈل تیار کرنا مشکل ہے نہیں ہے. پہلی مرتبہ کوئی ماڈل تیار کرنے میں وقت لگتا ہے, پریشانی ہوتی ہے, لیکن ایک ماڈل تیار ہو گیا تو اب اس کے مطابق باقی چیزوں کو کیا کر سکتے ہیں, نکال سکتے ہیں. اللہ فرمانے تمہاری عقلوں کو ہو کیا گیا ہے, تم جب پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کو مانتے ہو, دوسری مرتبہ جب اللہ مرنے کے بعد پیدا کریں گے بول رہے ہیں, تو اسے کیوں نہیں مان رہے. افعینا, کیا ہم تھک چکے ہیں, بالخلق الاول, پہلی مرتبہ پیدا کر کے. اللہ ایک مرتبہ پیدا کر کے تھک گئے, ایسا ہے کیا, نہیں. اللہ تھکنے والے نہیں ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ زندہ ہے, ہمیشہ رہنے والے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی, اللہ کو نیند بھی نہیں آتی. اونگ کا آنا, نیند کا آنا تھکان کی علامت ہے. اونگ کا آنا, نیند کا آنا تھکان کی علامت ہے. اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی, اللہ کو نیند بھی نہیں آتی, تو پھر اللہ تھکتے بھی نہیں ہیں.
تو اللہ جب پہلی مرتبہ پیدا کر چکے ہیں تو دوسری مرتبہ پیدا کرنے سے کیا اللہ تھک گئے؟ نہیں تھکے، یہ بھی مانتے ہیں. پھر کیوں انکار کر رہے ہیں؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ نئی مرتبہ پیدا کرنے کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، دوبارہ پیدا کرنے کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. شک میں پڑے ہوئے کا مطلب کیا؟ کبھی ایک بات کبھی ایک بات. کبھی کہتے ہیں اللہ ہم کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے، کبھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کیسے پیدا کریں گے؟ جب پیدا نہیں کر سکتے تو پھر کیسے کا سوال کیوں ہو رہا؟ ایک ایک مرتبہ ایک ایک سوال کرتے تھے نبی علیہ السلام سے مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ان کچھ نہیں معلوم کیا بولنا بول کے، کبھی یہ بول رہے ہیں کبھی وہ بول رہے ہیں. ان کو خود شک میں پڑ گئے ہیں نئی پیدائش کے بارے میں، دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں. اب آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ثابت کر رہے ہیں، اور یہ بات آپ کو پہلے سے میں بتا چکا ہوں کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت دوسری آیت سے بالکل جڑی ہوئی ہوتی ہے. ہر آیت میں جوڑ کو بتانا مشکل ہوتا ہے، اس لیے نہیں بتاتے، ورنہ ہر دو آیتیں آپس میں جڑی ہوئی رہتی ہیں، کوئی بھی دو آیتیں بے جوڑ نہیں ہوتی ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ آگے یہ بتا رہے ہیں کہ مکے کے مشرکین اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بولے تھے کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کریں گے. تو یہ بول کر گویا وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ جس طرح ہم کو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بدن کا کون سا حصہ کہاں چلا گیا نہیں معلوم، اللہ کو بھی نہیں معلوم، اپنی ہی طرح سمجھتے تھے. جیسے ابھی میں مثال دیا، جیسے ہمارا بادشاہ ہوتا ہے، پی ایم ہوتا ہے، اگرچہ وہ بادشاہ ہے، اگرچہ اس کا حکم ہم پر چلتا ہے، وہ ہم کو سزا دے سکتا ہے، مگر ہے تو وہ انسان، اس کے پاس بھی تو طاقت ہماری ہی طرح ہے. کیا پی ایم بن گیا تو 100 لوگوں کی طاقت اس کے پاس آ گئی؟ کیا نہیں آ گئی. وہ بھی ہماری طرح 6 فٹ کا ہے، وہ بھی ہماری طرح کھاتا پیتا ہے. تو یہ اللہ کو کیا سمجھتے تھے؟ بادشاہ سمجھتے تھے، اللہ کو بادشاہ سمجھتے تھے، اس لیے اپنی طرح ہی اللہ کو سمجھتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، تمہارا علم اللہ کا علم دونوں میں کوئی مناسبت اس نہیں ہے. تمہارا علم نہیں ہے، کیونکہ تم کو علم اللہ کی طرف سے ملا ہے. اپنی طرف سے کیا چیز ہم کو معلوم ہے بتائیے؟ ہم کو بغیر اللہ کی عقل کو استعمال کرے کے ہم کیا چیز بنا سکتے ہیں؟ کوئی سائنٹسٹ کوئی بھی نئی چیز بناتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کئی چیزوں کو جوڑ کر توڑ کر پھوڑ کر ایک نئی چیز بناتا ہے. لوہے کو استعمال کر کے پلین بنایا، اس کو استعمال کر کے وہ بنایا، اس کو استعمال کر کے وہ بنایا. اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو استعمال کرتا ہے، اللہ کا دیا ہوا دماغ استعمال کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی آنکھیں اور ہاتھ استعمال کرتا ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ ساری چیزوں کو ہٹا دیا جائے، اللہ کا دیا ہوا دماغ، اللہ کا دیا ہوا بدن، کچھ بھی استعمال نہ کرو، اللہ کی دی ہوئی کوئی چیز استعمال نہ کرو، ایک بال بنا کے دکھاؤ یا ایک پانی کا قطرہ بنا کے بتاؤ، بنا سکتے ہیں؟ پوری دنیا، اتنی عاجز دنیا ہے، سمجھ میں بالکل آسان بات ہے. اللہ ہر ایک کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں، مگر سب کچھ اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم تم کو پیدا کیے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا. پیدا کرنے والا بہتر جانتا ہے نہیں جانتا ہے؟ بھئی ایک موبائل کمپنی ایک موبائل بنائی تو وہ کمپنی اس موبائل کے بارے میں زیادہ جانتی یا ہم استعمال کرنے والے زیادہ جانتے؟ بنانے والا زیادہ جانتا. ہم اوپر کا پورا جانتے لیکن اندر کی اس کی سیٹنگ کیسی ہے یہ سب چیزیں ہم نہیں جانتے. بنانے والا اصل جانتا ہے، بنایا اس میں کیا اچھائی ہے کیا خرابی ہے. تو اللہ فرمانے وَلَقَدْ خَلَقْنَا، ہم نے پیدا کیا انسان کو، تو لہذا ہم اس کے بارے میں ہر چیز کو جانتے ہیں. انسان زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، مرنے کے بعد کیا اللہ اس کو نہیں جانیں گے؟ جانتے ہیں. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں ان باتوں کو جو اس کے دل میں آتی ہیں، اور ہم جانتے ہیں ان باتوں کو جو اس کے دل میں آتی ہیں. جو دل میں وسوسے خیالات آتے ہیں ان سب باتوں کو بھی اللہ جانتے ہیں. حالانکہ وہ بات ہم زبان سے بھی نہیں نکالے، صرف ہمارے دل میں وہ بات آئی، اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی جانتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ اتنی معمولی اتنی پوشیدہ بات کو بھی جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے بدن کا کون سا حصہ کس کیڑے نے کھایا اور تمہارے بدن کا کون سا کہاں حصہ ہے یہ کیا اللہ نہیں جان سکتے؟ ضرور جان سکتے ہیں. آج کی ٹیکنالوجی، آج کی جدید چیزیں ہم کو اللہ کی قدرت کو اور اچھا سمجھاتی ہیں. آج ایسی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں کہ دنیا کے اندر 10 کلومیٹر اندر کے زمین کے اندر کیا ہے معلوم کرنے والی مشینیں موجود ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس آس پاس کے علاقے میں کیا چیز موجود ہے، کوئی
ایسا بم تو رکھا ہوا نہیں ہے, کوئی ایسی چیز تو رکھی نہیں, ایسی مشینیں تیار ہو گئی ہیں. انسان ایسی ایسی چیزیں بنا رہا ہے جس سے آس پاس میں کیا چیزیں ہیں کیا چیز نہیں ہے معلوم کر سکتا ہے. جب ایک کمزور انسان اتنی ساری مشینریاں بنا سکتا ہے تو کیا اللہ نہیں بنا سکتے؟ اللہ ضرور جانتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اور ہم انسان کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. شہرک وہ رگ جو دل سے لے کر دماغ تک جاتی ہے, اور یہ اصل رگ ہوتی ہے. شہرک دو طرح کی ہے, ایک وہ رگ جس سے پورے بدن کا اصل خون سپلائی ہوتا ہے, خالص خون, اور ایک رگ جس سے آدمی سانس لیتا ہے. یہ دونوں رگیں تفسیر میں دونوں رگوں کو بتایا گیا ہے. تو یہ دو رگیں انسان کے بالکل قریب ہوتی ہیں. ان رگوں کو اگر کاٹا جاتا ہے تو آدمی ایک دم سے مر جاتا ہے. باقی رگوں کو کاٹنے سے آدمی جلدی نہیں مرتا, لیکن کچھ رگیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق بالکل دماغ سے ہوتا ہے, دل سے ہوتا ہے. وہ جب کٹتی ہیں تو انسان کے پورے بدن کا خون ایک ساتھ بہہ جاتا ہے, پھر آدمی مر جاتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں یہ شہرک جو انسان کے قریب ہے اس سے بھی زیادہ اللہ قریب ہے. سبحان اللہ. اللہ اس سے بڑھ کر اور کیا بتا سکتے ہیں ہم کو سمجھانے کے لیے؟ انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اللہ کیا انسان سے قریب ہیں. انسان اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتا جتنا اللہ اس کے بارے میں جانتے ہیں. ہم کو کیا چیز کی ضرورت ہے, ہم کو کیا بیماریاں ہیں. اگر ابھی آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا تو آپ کچھ بیماریاں یاد رکھیں گے, کچھ بیماریاں بھول جائیں گے. تو ہمارے بارے میں ہماری کو کچھ چیزیں خود نہیں معلوم ہوتی, خود ہی بھول گئے رہتے, لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں ایک ایک چیز جانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ صرف جانتے نہیں ہیں بلکہ ان سب چیزوں کا ڈاٹا اللہ محفوظ رکھتے ہیں, ان سب چیزوں کا ریکارڈ اللہ محفوظ رکھتے ہیں. کیسے؟ اذ یتلقى المتلقیان, جب لینے والے دو فرشتے یا لکھنے والے دو فرشتے لکھتے ہیں عن الیمین وعن الشمال, دائیں جانب اور بائیں جانب قعید بیٹھ کر. لکھنے والے دو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ دائیں اور بائیں جانب بیٹھ کر لکھتے ہیں. تو اللہ خود جانتے ہیں دل میں آنے والی چیزوں کو, اللہ خود شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. اللہ کا علم ہی کافی ہے, مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ جاننے کے باوجود بھی دو فرشتوں کو بٹھائے ہیں, کرامن کاتبین, معزز لکھنے والے فرشتے. ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بٹھائے ہیں. یہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ دائیں جانب والا جو فرشتہ ہے وہ انسان کے اچھے کاموں کو لکھتا ہے, اور بائیں جانب جو فرشتہ ہے وہ انسان کے برے کاموں کو لکھتا ہے. اور یہاں تک کتابوں میں آتا ہے اگر کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے تو ادھر والا فرشتہ بائیں جانب والے فرشتے سے کہتا ہے کہ اے فرشتے ابھی مت لکھ, اس نے ابھی گناہ کیا ہے, ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے بعد گناہ کر لے, توبہ کر لے, تھوڑی دیر کے بعد توبہ کر لے, اسی لیے ابھی مت لکھ. تھوڑی دیر اس کو مہلت دی جاتی ہے تاکہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دائیں اور بائیں جانب فرشتے بیٹھ کر لکھ رہے ہیں, سارا ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے. اب اس سے اللہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے, اس سے کہنا یہ چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ سب ریکارڈ ایک ایک آدمی کی زندگی کے بارے میں سارا ریکارڈ اللہ کے پاس محفوظ ہے. دنیا کا کوئی انسان اگر کسی چیز کو لکھ کر رکھتا ہے تو بیکار چیزوں کو لکھتا ہے کیا؟ بیکار چیزوں کو کوئی نہیں لکھتا نا, کام کی چیزوں کو لکھ کر رکھتا ہے. اور لکھنے کا مقصد کیا؟ تاکہ یہ چیز بعد میں کام آئے. لکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ چیز بعد میں کام آئے, اسی لیے لکھتے ہیں. العلم صید والکتابۃ قید, لکھنا ایک قید کی طرح ہے, لکھنے سے کوئی بھی چیز قید ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب چیزوں کا ریکارڈ ہم محفوظ رکھ رہے ہیں, مگر اس کا فائدہ کیا؟ کیوں اللہ محفوظ رکھ رہے ہیں؟ فائدہ اس کا یہ ہے کہ ایک دن تم کو موت آئے گی اور پھر تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. تو اس وقت اللہ کے سامنے اپنے اچھے اور برے اعمال کا حساب لینے کے لیے آؤ گے. اس وقت اللہ تعالیٰ صرف اپنے علم کی وجہ سے فیصلہ نہیں کریں گے بلکہ تمہارے سارے اعمال کا ریکارڈ وہاں اللہ سامنے رکھ دیں گے. انسان کو جو دنیا میں بھول کی بیماری ہے وہ بیماری ختم ہو جائے گی. انسان مرتے ہی ساری چیزوں کو یاد کر لے گا, ایک ایک سیکنڈ میں کیا 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 تھا سب یاد رہے گا. فلاں وقت فلاں غلطی کیا, ساری چیزیں اس کے سامنے رہیں گی. اللہ تعالیٰ سارے اعمال کو رکھ دیں گے. تو اللہ فرما رہے ہیں یہ ریکارڈ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ تمہارے اچھے اور برے اعمال کا بدلہ دیا جائے, اور اچھے اور برے اعمال کا بدلہ دیا جانے والا دن ہی قیامت کا دن ہے, آخرت کا دن ہے. تم اسی کا انکار کر رہے ہو. اللہ یہ سب ریکارڈ محفوظ کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں ما یلفظ من قول, انسان کوئی بات نہیں بولتا ہے الا لدیہ رقیب عتید, مگر اس کے پاس ایک نگہبان ہے,
رقیب نگہبان، عتید تیار. انسان اپنی زبان سے اف بھی اگر بولتا ہے تو وہ ساری چیزیں کون لکھ لیتے ہیں؟ فرشتے لکھتے ہیں. دل کی باتوں کو تو اللہ جان رہے ہیں، اور زبان سے نکلی ہوئی معمولی سے معمولی چیز یہ ساری تفسیر ہو رہی ہے. ایک ایک لفظ اللہ کے پاس محفوظ ہے. اگر غلط بولے تو اللہ اس پر پکڑیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے انسان جو بھی بات اپنی زبان سے نکالتا، اچھی بات، بری بات، یا اچھی اور بری بات نہیں، ویسے ہی فالتو کی بات، ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہوتی ہیں؟ محفوظ ہوتی ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ قرآن میں ایک دوسری جگہ ذکر آیا ہے، پہلے تو ساری چیزوں کا ریکارڈ محفوظ کر لیا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تعالیٰ جو چیزیں کام کی ہیں ان کو رکھ لیتے ہیں، باقی چیزوں کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں. نیکی کی چیزوں کو اور برائی کی چیزوں کو محفوظ رکھ لیتے ہیں، اور جو فالتو کی چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات اللہ کے پاس محفوظ ہے. انسان کے ہونٹوں کے پاس فرشتہ ہے جو ہر بات کی نگرانی کر رہا ہے، اور ہر بات کو تیار بیٹھا ہوا لکھنے کے لیے کہ انسان کیا صحیح بول رہا ہے، کیا غلط بول رہا ہے. تو یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ کیوں رکھے ہیں؟ اس وجہ سے رکھے ہیں کہ یہ سب چیزوں کا ریکارڈ کل قیامت کے دن پیش ہونا ہے. اگر قیامت کا دن نہیں کا تم انکار کر دو گے تو یہ سب چیزیں کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو لہذا قیامت کا دن ہے، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں کر رہے ہیں. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، یہ مکے کے جو مشرک تھے قیامت کا انکار کرتے تھے، نبی کا انکار کرتے تھے. یہ سب چیزیں اصل میں کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ آدمی اپنی موت سے جب غفلت میں پڑ جاتا ہے تو پھر آدمی کو یہ سب غلط چیزیں جو ہے ذہن میں آنے لگتی ہیں. آدمی اگر اپنی موت کا ذہن میں خیال رکھے کہ ایک نہ ایک دن مجھے مرنا ہے تو ظلم کرنے سے رک جائے گا، کسی کی زمین دبانے سے رکے گا، کسی کا حق مارنے سے رکے گا، کسی پر جو ہے کسی کا ناجائز حق لینے سے جو ہے رکے گا. کیوں؟ اس کے دن میں یہ بات ہے کہ مجھے مرنا ہے. اگر آدمی کے دماغ سے مرنے کا خیال ہٹ گیا تو پھر اب وہ سرکشی کرتا ہے. تو یہ لوگ بھی نبی کا انکار کر رہے ہیں اور قیامت کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کا انکار کر رہے ہیں، یہ سب انکار میں لگے ہوئے ہیں بس. تو اللہ فرما رہے ہیں ارے انکار کب تک کرو گے؟ جب تک سانس چل رہی تب تک. جب تک سانس چل رہی تب تک. کیا ہمیشہ ایسے ہی رہو گے؟ کیا موت نہیں آئے گی؟ اللہ تعالیٰ آگے یاد دلا رہے ہیں ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد سارا انکار ختم. اب انکار کر کے کیا فائدہ؟ تم تو دنیا میں نہیں رہو گے. مرنا ہی ہے تو اللہ کو مان لو. جب جانا ہی ہے اس کے پاس تو مان کر جاؤ نا، کام تو آئے گی تمہاری زندگی. ورنہ اگر انکار کر کے جاؤ گے تو پھر وہاں کا جو حال ہوگا اللہ اس سے حفاظت فرمائے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، موت کی سختی اور موت کا نشہ آیا برحق. یعنی موت کا جو نشہ ہے، سکرہ کے ایک معنی آتے ہیں نشہ اور ایک معنی آتے ہیں سختی. موت کا نشہ یا موت کی سختی برحق ہے. انسان کو مرنے سے پہلے موت کی سختی محسوس ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کی سختی محسوس ہوئی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی موت کی سختی محسوس ہوئی. بڑے کیا نیک کیا برے سب کو موت کی سختی محسوس ہوتی ہے، ہر ایک کو موت کی سختی محسوس ہوتی ہے. اللہ فرما رہے ہیں ذرا اس سختی کو یاد رکھ لو، وہ سختی ہر ایک کو آنے والی ہے، ہر ایک کی موت کا وقت قریب ہے. اور میں نے اس سے پہلے بتایا ہے سورہ والنازعات کی تفسیر میں کہ قیامت 3 طرح کی ہے. قیامت 3 طرح کی ہے. چھوٹی قیامت، قیامت صغرا، ہر آدمی کی موت ایک قیامت ہے، ہر آدمی کی موت ایک قیامت ہے. حدیث میں آتا ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس پر اس کی قیامت قائم ہو گئی. اسی قیامت سے آدمی ڈرتا ہے، اسی قیامت سے آدمی ڈرتا ہے کہ موت سے بھاگتا ہے نا آدمی، ہر چیز میں احتیاط کرتا ہے. ذری بیماری آ گئی علاج کر لیا، ذرا بے ڈھنگے طریقے سے گاڑی نہیں چلاتا، ایسی ویسی چیزیں نہیں کھاتا. کیا واسطے؟ اگر یہ سب کر لوں گا تو مر جاؤں گا. تو اسی سے بھاگنے کی آدمی کوشش کرتا ہے. اللہ فرما رہے بھاگ کر کرو گے کیا؟ ایک نہ ایک دن تو آنا ہی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی جو چاہے کھا لے، جو چاہے کر لے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خصوصاً کافر اس کے مخاطب ہیں کہ تم کتنا بھی انکار کر لو ایک دن تمہاری بولتی بند ہونے والی ہے، موت کی سختی آنے والی ہے. تو ایک ہے قیامت صغرا، چھوٹی قیامت، اور ایک درمیانی قیامت ہے. ایک زمانے کے لوگوں کا مر جانا، یہ بھی ایک قیامت ہے. ایک زمانے کے لوگوں کا مر جانا، آج سے 100 سال پہلے جتنے لوگ موجود تھے شاید ان میں سے کچھ گنے چنے لوگوں کے علاوہ سب
इंतकाल कर गए हैं। तो उस जमाने पर गोया क़यामत कायम हो गई और एक बड़ी क़यामत है जिससे अल्लाह ताला पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। तो अल्लाह ताला बड़ी क़यामत का इनकार करने वालों को फरमा रहे हैं बड़ी क़यामत से पहले छोटी क़यामत है। इसको तो मानते हैं ना। दुनिया का कौन इंसान ऐसा है जो छोटी क़यामत का इनकार करता है? अरे कोई काफिर, कोई मुल्हिद, कोई खुदा का इनकार करने वाला, ऐसे भी लोग हैं जो किसी खुदा को भी नहीं मानते। तो चाहे वो खुदा को माने ना माने, कोई भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, दुनिया का कोई एक इंसान बताओ जो मौत का इनकार करता हो, है कोई? नहीं है। अल्लाह फरमा रहे हैं तुम जब छोटी क़यामत का इनकार नहीं कर सकते, तुम्हारे सामने रोजाना छोटी क़यामतें कायम होती रहती हैं। अचानक चलता फिरता आदमी चला गया, जब इसको तुम मानते हो तो बड़ी क़यामत नहीं आ सकती, जरूर आएगी। तो अल्लाह ताला कैसे समझा रहे हैं इंसान को, कितने नसीहत भरे अंदाज से इंसान को समझा रहे हैं। अल्लाह ताला बोलना होता तो ऑर्डर के तौर पर बोल सकते थे, लेकिन अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं, काफिर ही क्यों ना हो। काफिर से हम और आप नफरत करते होंगे, लेकिन किताबों में लिखा है कि हर बंदे का अल्लाह से एक रिश्ता होता है, जैसे बाप बेटे का रिश्ता होता है। बेटा कितना ही नाफरमान हो, मगर बाप के दिल में उसके लिए मोहब्बत होती है, और बेटे के दिल में भी बाप के लिए किसी न किसी दर्जा मोहब्बत होती है। इसीलिए कल क़यामत के दिन काफिरों को जो सबसे बड़ा अजाब होगा वो अजाब ही होगा कि वो अल्लाह के दीदार से महरूम हो जाएंगे। उनको आग में जलना गवारा है, उनको भुन जाना गवारा है, उनको हर सख्ती बर्दाश्त है, लेकिन अल्लाह को देखने के लिए तरसेंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे इसी एक चीज को तुमको हासिल नहीं करने देंगे, अल्लाह के दीदार से महरूम हो जाएंगे। तो अल्लाह फरमा रहे वजा सकरतुल मौत बिल हक, मौत की सख्ती आएगी बरहक। ज़ालिका मा कुन्ता मिन्हु तहीद, ये वो सख्ती है जिससे तू भागता था। दुनिया में इंसान, हर इंसान, मुसलमान भी क्या करता है? मौत से भागता है। एक फितरी चीज है, मौत से भागना एक फितरी चीज है। कोई सामने से शेर आ गया, कोई जंगली जानवर आ गया, तो हर आदमी भागता नहीं भागता। हजरत मूसा ने अजदा आ गया तो भागे नहीं भागे। अब पैगंबर थे, अरे पैगंबर थे तो क्या हुआ, इंसान तो थे ना। इंसान होने के नाते आदमी मौत से भागता है, ये गलत बात नहीं है, ये तो इंसान के नेचर में रखा हुआ है। लेकिन ऐसा भागना कि मौत की कोई तैयारी ही ना करे, ये गलत है। हर आदमी, मुसलमान भी मौत से भागता है मगर तैयारी करता है। मैं कितना भी भागूं एक ना एक दिन जाना है, इसीलिए 5 वक्त नमाज को आता है, नेक काम करता है, गुनाहों से बचता है। लेकिन ये क्या करता है काफिर? भागता, ऐसा भागता है कि गोया आना ही नहीं है उसको। इसका भागना गोया मौत का इनकार है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये वो चीज है जिससे तू भागता था। छोटी क़यामत का तू इनकार नहीं कर सकता। वनुफ़िख़ फ़िस्सूर, और सूर को फूंका जाएगा, सूर में फूंका जाएगा, ये बड़ी वाली क़यामत है। इसकी तरफ अल्लाह ताला ज़हन ले जा रहे हैं। ज़ालिका यौमुल वईद, ये वईद का दिन, डराए जाने वाला दिन है। क़यामत का जो दिन है, जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे सूर के जरिए से, दोबारा सूर फूंका जाएगा, तो दोबारा सूर के जरिए से सारे लोग जो है जिंदा हो जाएंगे। अब सब अपने मैदान हशर की तरफ आगे बढ़ेंगे। अल्लाह फरमा रहे ज़ालिका यौमुल वईद, ये है डरने का दिन, क्योंकि उस दिन किसका क्या होने वाला है, किसके साथ क्या होने वाला है, किसी को नहीं मालूम। उस वक्त नबी तक कहेंगे या रब्बी नफ्सी, या रब्बी नफ्सी, ऐ अल्लाह मुझे बचा ले, ऐ अल्लाह मुझे बचा ले। तो ये हाल होगा। तो अल्लाह फरमा रहे इससे तुम डरो। वजाअत कुल्लु नफ्सिन मअहा साइक़ुन व शहीद, और आएगा हर इंसान, उसके साथ एक पीछे से हाँकने वाला फरिश्ता होगा और एक गवाही देने वाला फरिश्ता होगा। मैदान हश्र का अल्लाह ताला हाल बयान कर रहे हैं कि मैदान हश्र के अंदर आदमी आएगा तो एक एक आदमी के साथ 2-2 फरिश्ते होंगे। एक फरिश्ता उसको पीछे से ढक लेगा, पीछे से हाँक कर लाएगा, जिस तरह बकरियां चराने वाला पीछे से बकरियों को हाँकता है, उसको बोलते हैं साइक, पीछे से हाँकने वाला, और शहीद, गवाही देने वाला। ये वो 2 फरिश्ते हैं जो दुनिया में इंसान के अमाल लिखते थे। इंसान के जो अमाल लिखने वाले फरिश्ते थे, दुनिया में जब तक इंसान है उनका काम क्या, उसके अमाल का रिकॉर्ड रखना। एक का काम अच्छे कामों को और एक का काम बुरे कामों को रिकॉर्ड करना। जब इंसान मर जाएगा तो इन्हीं 2 फरिश्तों की ड्यूटी बदल जाती है। अब इनकी ड्यूटी क्या है? एक को पीछे से लाने की, यानी कोर्ट में हाजिरी की। एक का काम क्या, जिस तरह कोर्ट में लाने के लिए पुलिस को तैयार किया जाता है मुजरिम को, उस तरह से एक की जिम्मेदारी है कि वो कोर्ट में अल्लाह की अदालत में लाकर खड़ा करे, और दूसरे की जिम्मेदारी है कि उसके खिलाफ एविडेंस पेश करे,
اس کی ساری زندگی کی فائل کو اللہ کے سامنے رکھ دے، تو سائق بھی آئے گا، شہید بھی آئے گا، گواہی دینے والا بھی آئے گا. وہ اچھے کام کرے ہوں گے تو اچھے کاموں کی گواہی دے گا، اور اگر غلط کام کیے ہوں گے تو غلط کاموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بتائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ اب اس کا فائدہ بتا رہے ہیں. اوپر جو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ انسان کے اعمال کو لکھ رہے ہیں، انسان جو بھی زبان سے بولتا وہ سب لکھا جا رہا، اس کا کیا فائدہ وہ اللہ یہاں بتا رہے ہیں. فائدہ کیا ہے کہ ان سب چیزوں کا ریکارڈ اس لیے رکھا جا رہا. انسان کیسا ہے؟ حجت سے، دلیل سے بات کرتا. کوئی بھی بات پوچھو تو دلیل کہاں ہے پوچھتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو سمجھانے کے لیے دلیل دے رہے، ورنہ اپنی قدرت سے اللہ تعالیٰ جواب دینا چاہے تو کون انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے انسان کے مطابق ڈیل کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا سارا نام اعمال تمہارے سامنے موجود ہے، اب تم خود فیصلہ کر سکتے ہو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، یقیناً تم اس سے یعنی قیامت کے بارے میں غفلت میں پڑے ہوئے تھے. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، ہم نے تم سے تمہارا آنکھوں کا پردہ ہٹا دیا. دنیا میں جب تک کافر تھا تو قیامت کا انکار کرتا تھا، لیکن دنیا ایک خواب ہے. دنیا ایک خواب ہے. مرنے کے بعد آدمی بیدار ہوگا. الٹی بات ہے، کہیں تو بھی آنکھ بند کرے تو خواب شروع ہوتا، اور جب تک آنکھ کھلی ہے آدمی بیدار رہتا. لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ دنیا پورا ایک خواب ہے. مر کر جب آنکھ بند ہوگی تو بیدار ہوگا آدمی، بیدار ہوگا. اب اس کو ساری چیزیں یاد آئیں گی. وقال لقد كنت في غفلة من هذا، تو قیامت کے بارے میں بڑی غفلت میں پڑا ہوا تھا. فكشفنا عنك غطاءك، آج ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا. جو پردہ عقل پہ پڑا ہوا تھا، سمجھ میں بات آ رہی تھی پھر بھی سمجھنا نہیں چاہا، وہ پردہ بھی ہٹ گیا. دکھ رہا تھا آنکھوں سے لیکن پھر بھی تو نے نہیں دیکھا، تو نے اس سے نصیحت حاصل نہیں کی. آج وہ پردہ بھی ہٹ جائے گا. اب دنیا میں رہتے ہوئے جنت جہنم کا منظر نظر نہیں آ رہا، لیکن میدان قیامت میں کھڑے ہو کر وبرزت الجحیم للغاوین، جہنم بھی نظر آئے گی، جنت بھی نظر آئے گی. سب چیزیں کھلم کھلا، وہاں کوئی غیب نہیں ہے، اب وہاں کوئی چھپی ڈھکی چیز نہیں ہے، سب چیزیں نظر آنے والی ہوں گی. ہم نے تم سے تمہارا پردہ ہٹا دیا. فبصرک اليوم حدید، آج تمہاری آنکھ تیز ہو جائے گی. آج تمہاری آنکھ تیز ہو جائے گی، بالکل ہر چیز تم کو صاف صاف نظر آنے لگے گی. اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب تک خواب میں تھے، اب بیدار ہو گئے ہو، اب تو انکار نہیں کر سکتے. تو لہذا فبصرک اليوم حدید. وقال، دو آیتوں کی تفسیر بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ گویا کہنا چاہنے کہ انسان کا جو پردہ ہے دنیا میں پڑا ہوا وہ پردہ ہٹ جائے گا. علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیتیں وہ لوگ پڑھ کر اپنے آنکھوں پر دم کر لیں جن کی آنکھیں کمزور ہیں. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ آیتیں پڑھ کر انگلی سے جو ہے آنکھوں پر مل لیں، انشاءاللہ اس سے آنکھوں کی روشنی بڑھے گی. بہرحال وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اب وہ جو دو فرشتے لے کر آئے تھے اس میں سے ایک سائق تھا جو پیچھے سے دھکل کر کوٹ میں لانے والا فرشتہ، اور ایک فرشتہ جو ایویڈنس پیش کرنے والا تھا. تو وہ ایویڈنس پیش کرنے والا فرشتہ کیا کہے گا؟ قال قرینہ، اس کے ساتھ آنے والا فرشتہ کہے گا، انسان کے ساتھ آنے والا فرشتہ، ھذا ما، یہ وہ نامہ اعمال ہے، لدی عتید، جو میرے پاس بالکل تیار ہے. یہ وہ نامہ اعمال ہے جو میرے پاس تیار ہے. اب انسان کا نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کر دیا گیا. اب جو جہنم میں جانے والا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمانے القیا فی جہنم کل کفار عنید. ہماری تفسیر کا 1 گھنٹہ مکمل ہو چکا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو یہاں پر ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم میں جو جو باتیں ہم سنے ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو اپنی زندگی میں عمل لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرنے سے پہلے مرنے کی سچی پکی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک.